اگر آپ کو بچہ چاہیے تو اپنی چولی اتارو، بوسہ لینے سے بچہ نہیں ہوتا، پاگل لڑکی، تمہیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ لیکن مریم نے کہا، مجھے نہیں معلوم، مجھے صرف ایک بچہ چاہیے۔ اس بے وقوف لڑکی کو یہ کیسے سمجھاؤں؟ پھر میں نے اس خوبصورت پاگل لڑکی کو، مجھے ایک جیتا جاگتا بچہ چاہیے۔ مریم کی بات پر میں نے حیرت سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن ایک دم رک سی گئی۔ اچانک ہی اسے بچے کا خیال کیوں ستایا تھا؟ میں نے شرارت اور محبت کے ملے جلے جذبات سے اسے اپنے قریب کھینچا اور اس کے تھر تھراتے لبوں کے پاس جا کر سرگوشی کی کہ مریم، بچہ صرف پیار کرنے یا بوسہ لینے سے نہیں ہوتا، پاگل لڑکی، اس کے لیے تمہیں عورت بننا ہوگا۔ میں نے دھیرے سے اس کے کندھے پر لٹکتی اس کی چولی کی ریشمی ڈوری کو اپنی انگلی میں پھنسایا اور اسے اپنی طرف ذرا اور قریب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم اس درد کو سہنے کے لیے تیار ہو جو اس ڈوری کے کھلنے اور میری باہوں کے حصار میں آنے کے بعد شروع ہوتا ہے؟ مریم کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی اور وہ شرما کر میری گرفت سے نکلنے لگی، مگر اس کی ضد اب بھی وہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے نہیں معلوم کہ کتنا درد ہوگا یا مجھے کیا کچھ برداشت کرنا پڑے گا، مجھے تو بس ایک چھوٹا سا بچہ چاہیے۔ تو کیا تم برداشت کرنے کو تیار ہو؟ میں جو خود کب سے اپنے جذبات پر قابو پا رہا تھا، اس کی نزدیکی میں بہکنے لگا تھا۔ اس نے معصومیت سے ہاں میں سر ہلایا تو میں نے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں کے حصار میں جکڑا اور ریشمی ڈوریوں کو انگلیوں میں پھنسا کر دھیرے دھیرے کھینچتے ہوئے مریم کے نرم و نازک وجود کو میں شہر کی شور شرابے والی زندگی سے اکتا کر سکون کی تلاش میں ان پہاڑوں کی طرف نکل آیا تھا۔ لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ چلتے چلتے نہ جانے میں کسی ڈھلان پر اتر گیا جہاں صرف اونچے درختوں کا پہرا تھا اور پہاڑوں کی خاموشی تھی۔ اب مجھے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو دوسری طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ میری نگاہیں اس پر ٹھہر گئیں۔ اس نے خوبصورت سا روایتی گھاگھرا پہن رکھا تھا، دوپٹہ اس کے ہاتھوں میں لہرا رہا تھا اور بال کھلے وہ ہاتھ پھیلائے بالکل بے فکر کھڑی تھی، جیسے اس منظر کے سحر میں کھوئی ہوئی ہو۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا، ارد گرد کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ وہ یقیناً کوئی مقامی لڑکی تھی، جبکہ میں شہر سے آیا ایک اجنبی تھا، اسی لیے مجھے وہ سنسان جگہ خوفزدہ کر رہی تھی۔ مگر وہ لڑکی وہاں کے ذرے ذرے سے مانوس لگ رہی تھی۔ جب مجھے آگے بڑھنے کا کوئی سرا نہ ملا اور واپسی کا راستہ بھی ذہن سے محو ہو گیا تو میں نے بے اختیار اسے پکارا کہ بات سنیے، کیا آپ کو یہاں سے واپسی کا راستہ پتہ ہے؟ میری آواز پر وہ دھیرے سے پلٹی تو میری نگاہیں اس کے چہرے سے چپک کر رہ گئیں۔ وہ اس قدر حسین اور معصوم تھی کہ میں پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ واقعی پہاڑی حسن کا کوئی نعم و بدل نہیں ہوتا۔ وہ مجھے دنیا کی سب سے خوبصورت دوشیزہ لگی، جس کی عمر بامشکل 16-17 سال ہوگی۔ اس کے بڑے بڑے نین مٹکتے ہوئے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے مسحور ہو کر ایک بار پھر وہی سوال دہرایا کہ کیا مجھے واپسی کا راستہ بتا سکتی ہیں؟ تو اس نے بڑی معصومیت سے نفی میں سر ہلا دیا، جیسے وہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہی ہو یا پھر وہ واقعی اس دنیا سے بے خبر اپنی ہی کسی دھن میں مگن ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو صرف ان لوگوں میں ہوتی ہے جو دنیا کی مکاریوں سے نا واقف ہوں۔ میں اس کی صدا پر حیران بھی تھا اور مسحور بھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ راستہ بھٹکنا شاید میرے لیے کسی خوبصورت حادثے کا پیش خیمہ بن گیا ہے۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور لبوں پر پھیلتی وہ شرارتی مسکراہٹ مجھے یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ ایک زندہ دل، شوخ اور شرارتی لڑکی تھی۔ میں نے ذرا نرم لہجے میں اس سے التجا کی کہ دیکھو، مجھے واقعی واپسی کا راستہ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے اپنی گاڑی دور مین روڈ پر کھڑی کی تھی اور پھر ان پہاڑوں کی خوبصورتی میں کھو کر پیدل چلتے چلتے نہ جانے کہاں تک آ گیا۔ اب مجھے اندازہ نہیں ہو رہا کہ میں واپس اپنی جیپ تک کیسے پہنچوں گا۔ میری بات سن کر اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی اور وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میرے قریب آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ کہنے لگی، چلیے شہری بابو، میں آپ کو راستہ دکھا دیتی ہوں۔ وہ ہرنی کی طرح چست تھی اور آگے آگے پہاڑی راستوں پر ایسے دوڑ رہی تھی جیسے یہ کٹھن راستے اس کے لیے ریشم کی سڑک ہوں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور چند لمحوں میں ہی مجھے احساس ہو گیا کہ وہ مجھے واقعی واپسی کے سفر پر لے جا رہی ہے، کیونکہ مناظر اب مجھے جانے پہچانے سے لگنے لگے تھے۔ میں نے اسے پیچھے سے آواز دی اور پوچھا کہ تم نے اپنا نام تو بتایا نہیں، تم کون ہو اور اس ویرانے میں تنہا کیا کر رہی تھی؟ میری آواز پر وہ ایک دم پلٹی۔ اس کے ماتھے پر پڑنے والی بالوں کی لٹ ہوا میں لہرا رہی تھی۔ وہ شرارت سے بولی کہ میں چڑیل ہوں اور پھر ایک بلند قہقہہ لگایا۔ اس کی ہنسی کی آواز پہاڑوں میں گونجی تو فضا اور بھی معطر ہو گئی۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا کہ ہاں بالکل تم لگ بھی رہی ہو۔ میری یہ بات سنتے ہی وہ رک گئی اور ایک دم پلٹ کر مجھے تیکھی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس نے بناوٹی غصے سے اپنے ہاتھ کمر پر رکھے اور کہنے لگی کہ میں اپنے پورے گاؤں کی سب سے حسین لڑکی ہوں اور تم مجھے چڑیل کہہ رہے ہو۔ اس بار اس کے لہجے میں ایک معصوم سا شکوہ تھا جسے دیکھ کر میں اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ میں نے کہا کہ میں نے کب کہا؟ تم نے تو خود ہی اپنا تعارف ایسے کروایا ہے۔
اب چلو بھی، اس سے پہلے کہ مغرب ہو جائے اور اندھیرا ہر طرف پھیل جائے، ہم واپس کیسے پہنچیں گے؟ وہ ایک بار پھر مسکرائی اور بڑے اعتماد سے بولی کہ ان راستے پر تو میں اندھیرے میں بھی سفر طے کر سکتی ہوں۔ میرا بچپن انہی پہاڑوں کی گود میں گزرا ہے، میرا گاؤں یہاں سے تھوڑی ہی دور ہے اور میں اکثر سکون کی تلاش میں یہاں آتی ہوں۔ یہ خاموشی اور یہ درخت مجھے بہت پسند ہیں۔ باتیں کرتے کرتے ہم سڑک کے اس موڑ تک پہنچ گئے جہاں میری جیپ کھڑی تھی۔ اب رخصت کا وقت تھا۔ اس نے رک کر بڑے تجسس سے میری آنکھوں میں جھانکا اور پوچھا کہ باپ بتائیے، آپ اتنی دور شہر سے یہاں کیوں آئے تھے؟ اس کے اس سادہ سے سوال نے میرے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ میں جس دکھ اور جس غم کو بھلانے کے لیے ان پہاڑوں میں پناہ لینے آیا تھا، وہ بوجھ تو کم نہ ہوا تھا، لیکن اس پہاڑی حسینہ سے ملنے کے بعد میں چند لمحوں کے لیے اپنی زندگی کی تمام تلخیاں واقعی بھول گیا تھا۔ اس کی معصومیت میں کیسا جادو تھا جس نے میرے بکھرے ہوئے وجود کو ایک نئی تازگی بخشی تھی۔ میں نے اپنی جیپ کا دروازہ کھولا اور اس کی معصوم آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بڑے دھیرے سے کہا کہ دیکھو، ابھی تو بہت دیر ہو رہی ہے اور مجھے اندھیرا ہونے سے پہلے شہر کی حدود میں داخل ہونا ہے، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ہم دوبارہ ملے تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا کہ میں یہاں کیوں آیا تھا اور میرے دل میں کون سا دکھ چھپا ہے۔ مریم نے گہرا سانس لیا اور خاموشی سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے وہ میرے اس ادھورے جواب سے مطمئن نہ ہو، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر ایک میٹھی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے گاڑی کے ڈیش بورڈ سے چاکلیٹ کا ایک بڑا پیکٹ اٹھایا جو میں نے سفر کے لیے اپنے پاس رکھا تھا اور اسے اس کے ننھے ہاتھوں میں تھما دیا۔ ان رنگ برنگی چاکلیٹس کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو خوشی اور حیرت کی چمک آئی، اسے دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح چاکلیٹس کو سینے سے لگا کر کھڑی ہو گئی اور اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ اگر آج وہ نہ ہوتی تو شاید میں ان پہاڑوں میں بھٹکتا رہ جاتا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور واپسی کا راستہ لیا۔ شیشے سے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ابھی بھی وہیں سڑک کے کنارے کھڑی میرا ہاتھ ہلا کر شکریہ ادا کر رہی تھی، اور میں آہستہ آہستہ اس پہاڑی حسن سے دور ہوتا گیا، مگر میرا ذہن اب بھی اسی جگہ اٹکا ہوا تھا۔ شہر کی روشنیاں قریب آ رہی تھیں، مگر میرا دل ان خاموش پہاڑوں اور اس پاگل سی لڑکی مریم کے پاس رہ گیا تھا جس نے چند لمحوں میں مجھے میری تمام پریشانیاں بھلا دی تھیں۔ میں نے سوچا کہ زندگی کتنی عجیب ہے، ہم لاکھوں لوگوں کے ہجوم میں خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں اور کبھی ایک اجنبی انسان کی معصومیت ہمیں جینے کا نیا مقصد دے دیتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ میں ایک بار پھر اس راستے پر ضرور آؤں گا، اس لڑکے سے ملنے جس کی آنکھوں میں ابھی بہت سے سوال باقی تھے، لیکن فی الحال تو شہری زندگی کے وہی پرانے اتار چڑھاؤ میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں تھکا ہارا اپنے بنگلے پر پہنچا تو لاؤنج میں قدم رکھتے ہی میرے ڈیڈ سامنے موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے اور وہ ہمیشہ کی طرح مجھ پر برس پڑے کہ ہم اپنی اہم میٹنگز چھوڑ کر تم نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ وقت کی پابندی کیا کرو اور اپنے کام پر توجہ دو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ آج تمہاری اس لاپرواہی کی وجہ سے ہمیں کتنا بڑا مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح صرف اعداد و شمار اور نفع نقصان کی باتیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ اپنے کاروبار کو لے کر حد سے زیادہ حساس تھے، اور سچ تو یہ ہے کہ ان کی اسی مادہ پرستی سے مجھے نفرت تھی۔ میری زندگی میں نہ تو پیسے کی کوئی کمی تھی اور نہ ہی کسی عیش و آرام کی۔ اگر کوئی کمی تھی تو وہ اپنوں کے پیار اور ایک خالص احساس کی۔ میرے والد کے لیے ان کی کمپنی اور ساکھ سے بڑھ کر کچھ اہم نہیں تھا۔ دوسری طرف میری ماں تھی جو اپنی کٹی پارٹیز اور سماجی تقریبات میں اس قدر مصروف رہتی تھی کہ انہیں کبھی یہ احساس ہی نہ ہوا کہ ان کا بیٹا کس کرب سے گزر رہا ہے۔ گھر کا اکلوتا چشم و چراغ ہونے کے باوجود میں نے بچپن سے لے کر جوانی تک صرف تنہائی جھیلی تھی۔ اس عالیشان بنگلے کی دیواریں مجھے کھانے کو دوڑتی تھیں، جہاں ہر چیز قیمتی تھی مگر جذبوں کی قیمت زیرو تھی۔ ڈیڈ کی ڈانٹ سن کر میں نے کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ بحث کرنے سے ان کی سوچ نہیں بدلے گی۔ میں نے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کی تو اندھیرے میں مجھے وہی پہاڑی راستہ اور مریم کا کھلکھلاتا ہوا چہرہ یاد آنے لگا۔ اس کی وہ معصوم ہنسی اور چاکلیٹ پکڑ کر بچوں کی طرح خوش ہونا میرے دل کو ایک عجیب سا سکون دے رہا تھا۔ یہاں اس شہر میں سب کچھ ہونے کے باوجود میں خالی ہاتھ تھا، اور وہاں اس ویرانے میں اس لڑکی کے پاس شاید کچھ بھی نہ تھا، مگر وہ مجھ سے کہیں زیادہ امیر اور خوش تھی۔ میں سارے دن کی تھکن اور ذہنی کوفت سے چور ہو چکا تھا، اسی لیے کمرے میں آتے ہی خود کو فریش کیا اور بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ ابھی آنکھیں مونتے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے فون کی اسکرین روشن ہو گئی اور جویریہ کی کال آنے لگی۔ وہ میری منگیتر تھی، وہ لڑکی جس کے ساتھ میرے دل کا کوئی رشتہ کبھی جڑ ہی نہیں پایا تھا، لیکن میرے باپ نے اپنی کاروباری سلطنت کو وسعت دینے کے لیے اسے ایک ڈیل کے طور پر میرے سر پر مسلط کر دیا تھا۔ وہ ایک انتہائی فیشنیبل اور حد سے زیادہ ماڈرن لڑکی تھی جس کی راتیں کلبوں اور بےہودہ پارٹیز کی نظر ہو جاتی تھیں۔ وہ ساری ساری رات غیر مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ناچتی اور شراب نوشی کرتی تھی۔
جس سے مجھے شدید گھن آتی تھی۔ مجھے ان تمام چیزوں سے نفرت تھی اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس مصنوعی زندگی کو لات مار دوں، مگر سب کچھ خاموشی سے برداشت کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی مجبوری بن چکا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس سے اپنا تعلق ختم نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ہماری منگنی محض دو انسانوں کا ملاپ نہیں بلکہ کروڑوں روپے کی ایک بزنس ڈیل کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، جس کے ٹوٹنے کا مطلب میرے والد کے برسوں کی محنت کا ڈوب جانا تھا۔ میں نے بےزاری سے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے بلند موسیقی اور شور شرابے کی آواز آنے لگی۔ جویریہ کی لڑکھڑاتی ہوئی آواز سنائی دی، جو مجھے کسی دوست کی پارٹی میں بلانے کے لیے ضد کر رہی تھی۔ میں نے کوئی بہانہ بنا کر فون کاٹ دیا اور دوبارہ تکیے پر سر رکھ دیا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو سورج کی تپش کھڑکی کے پردوں کو چیر کر کمرے میں پھیل چکی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی تو 11 بجنے والے تھے۔ سر بوجھل تھا اور مسلسل دروازہ بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جھنجھلا کر دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی ملازمہ سہم کر کہنے لگی کہ صاحب جی بہت غصے میں ہیں اور ڈائننگ ٹیبل پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی بات سنتے ہی میرے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ مجھے ایک دم یاد آیا کہ آج تو دورانی اینڈ سنس کے ساتھ ہماری بہت اہم میٹنگ تھی اور مجھے ہر حال میں 10 بجے وہاں پہنچنا تھا۔ میں نے پریشانی میں اپنا سر پکڑ لیا اور جلدی سے تیار ہو کر نیچے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بھاگا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں تھم گئے۔ ڈیڈ کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا اور وہ اپنا سارا غصہ ماما پر نکال رہے تھے، جیسے میری اس لاپرواہی کی ذمہ دار وہ ہوں۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آواز مزید بلند ہو گئی اور وہ گرج کر کہنے لگے کہ یہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ کل بھی تم نے میٹنگ چھوڑ دی اور آج ابھی تک تم سو کر نہیں اٹھے۔ کیا تمہیں اپنے مستقبل اور اس کاروبار کی کوئی فکر نہیں ہے؟ اور سنو، کل رات جویریہ کا فون آیا تھا۔ وہ بہت زیادہ اداس اور ناراض تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم اسے وقت نہیں دیتے، اسے ملنے نہیں جاتے۔ وہ فون پر رو رہی تھی اور اس کا اس طرح ناراض ہونا ہمارے لیے کسی بڑی بربادی کا سبب بھی بن سکتا ہے، کیونکہ اس کے باپ کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ پر یہ سارا بزنس ٹکا ہوا ہے۔ میں آئندہ جویریہ کی طرف سے تمہاری کوئی شکایت نہیں سننا چاہتا۔ آج کی میٹنگ سے فارغ ہوتے ہی تم سیدھا اس کے گھر جاؤ گے اور اسے مناؤ گے، چاہے تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس کی ہر ناراضگی دور ہونی چاہیے۔ ڈیڈ کی باتیں سن کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ پڑوں اور انہیں بتاؤں کہ مجھے آپ کے اس پیسے اور جویریہ جیسی لڑکی سے کوئی رغبت نہیں، مگر میں خاموش رہا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی جیتا جاگتا انسان نہیں بلکہ ان کے کاروبار کا ایک بے جان مہرہ ہوں، جسے وہ اپنی مرضی سے کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ماما نے ہمیشہ کی طرح نظریں جھکا رکھی تھیں اور ڈیڈ صرف فائلیں اور اپنے مفادات دیکھ رہے تھے۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ اس گھر میں میرے جذبات کی کوئی وقت نہیں ہے۔ یہاں صرف سودے ہوتے ہیں اور رشتوں کی بنیاد بھی صرف ضرورت پر ہے۔ میں نے خاموشی سے کافی کا کپ اٹھایا، مگر حلق میں کڑواہٹ بھر گئی تھی۔ جویریہ کا خیال آتے ہی میرا ذہن اس کی ان راتوں کی رنگینیوں کی طرف چلا گیا جن سے مجھے نفرت تھی، اور پھر وہ معصوم چہرہ میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ ڈیڈ کا غصہ ابھی تھما نہیں تھا اور وہ مسلسل مجھے جویریہ کے پاس جانے کی ہدایات دے رہے تھے، جیسے میرا اپنا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ میں انکار تو کرنا چاہتا تھا، لیکن اس صورت میں ڈیڈ ہمیشہ کی طرح مجھے جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دیتے، مجھ سے میری تمام مراعات، موبائل فون، لیپ ٹاپ اور گاڑی تک واپس لینے کی باتیں کرتے۔ اسی لیے میں مصلحتاً چپ ہو گیا اور بوجھل قدموں سے میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے چلا گیا۔ وہاں سے واپسی پر میں نے بادل نخواستہ پھولوں کا ایک گلدستہ خریدا، کچھ چاکلیٹس لی اور جویریہ کے گھر کا رخ کیا۔ وہ توقع کے مطابق بہت زیادہ ناراض تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے منایا تو وہ ایک نئی ضد لے کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کہ اس کے دوست شہزاد کے گھر پر آج رات ایک بہت بڑی پارٹی ہے اور مجھے ہر حال میں اس کے ساتھ وہاں جانا ہوگا۔ میرے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس لیے میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہاں پہنچتے ہی ہمیشہ کی طرح تیز موسیقی کے شور نے میرے کان پھاڑنے شروع کر دیے۔ دھواں اور تیز روشنیاں ہر سو پھیلی ہوئی تھیں۔ عجیب و غریب لباس میں ملبوس لڑکیاں شراب کے نشے میں دھت ہو کر رقص کر رہی تھیں۔ کچھ لڑکیاں تالاب کے ٹھنڈے پانی میں اتری ہوئی اپنے دوستوں کے ساتھ وہ سب کچھ کر رہی تھی جو شاید میں زبان پر لاتے ہوئے بھی شرم محسوس کروں۔ میں ایک کونے میں خاموشی سے کھڑا اس مصنوعی دنیا کا تماشا دیکھ رہا تھا کہ جویریہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ چلو نا ڈانس کرتے ہیں۔ وہ زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ڈانس فلور پر لے گئی اور میری کمر میں ہاتھ ڈال کر نشے میں چور میری باہوں میں جھولنے لگی۔ اس کے منہ سے اٹھتی شراب کی کڑوی بونے میرے اندر نفرت کی آگ بھڑکا دی اور میں نے فوراً اسے خود سے پیچھے ہٹایا۔ میرے پیچھے ہٹتے ہی جویریہ نے ذرا بھی برا نہ مانا، بلکہ وہ فوراً شہزاد کی باہوں میں چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ شہزاد نے اسے کمر سے مضبوطی سے تھاما اور اچانک ہی اس کی گردن پر اپنے لب جما دیے۔ شہزاد کی اس بے ہودہ حرکت نے میرا خون کھول دیا۔ وہ میری منگیتر تھی، کم از کم کاغذوں پر ہی صحیح، مگر یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔
میں نے آگے بڑھ کر جویریہ کو اس کے بازو سے زور سے کھینچا اور غصے میں گرج کر کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے۔ میری اس بات پر شہزاد تل ملا اٹھا اور اس نے مجھ سے بدزبانی شروع کر دی۔ حد تو یہ تھی کہ جویریہ نے بھی شہزاد کا ساتھ دیا اور مجھے ہی برا بھلا کہنے لگی کہ میں اس کے دوستوں کے سامنے اسے رسوا کر رہا ہوں۔ میں نے غصے سے جویریہ سے پوچھا کہ کیا تمہیں ہوش بھی ہے کہ تمہارے ساتھ کیسی غلیظ حرکتیں کر رہا ہے، یا نشے میں سب کچھ بھلا چکی ہو؟ جویریہ نے حقارت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ کم آن، تم کیا ان جاہل مشرقی مردوں کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرتے ہو؟ ہم صرف دوست ہیں اور ہمارے سرکل میں یہ سب نارمل ہے۔ یہ سنتے ہی میرا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا، مگر اس کی رٹائی کی انتہا تب ہوئی جب شہزاد نے دوبارہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر میرے سامنے ہی اسے بوسہ دیا۔ اس اشتعال میرے اندر کی تمام برداشت ختم کر دی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک بھرپور تھپڑ شہزاد کے منہ پر رسید کیا اور دوسرا جویریہ کے منہ پر دے مارا۔ اس ہنگامے کے بعد میں وہاں ایک پل بھی نہ رکا اور تیزی سے اس غلیظ ماحول سے باہر نکل آیا۔ میں غصے اور حقارت کی آگ میں جلتا ہوا گھر پہنچا تو اندازہ ہوا کہ بدقسمتی مجھ سے پہلے وہاں پہنچ چکی تھی۔ شہزاد یا جویریہ نے یقیناً فون کر کے ڈیڈ کو سب بتا دیا تھا۔ جیسے ہی میں نے ہال میں قدم رکھا، ڈیڈ کسی بفرے ہوئے شیر کی طرح میری طرف لپکے اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا ان کا بھاری ہاتھ میرے چہرے پر پڑا۔ تھپڑ کی گونج پورے ہال میں سنائی دی۔ وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولے کہ تمہاری یہ ہمت کہ تم نے اتنی بڑی بزنس ڈیل کو داؤ پر لگا دیا۔ تم نے جویریہ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ ابھی کے ابھی میرے ساتھ چلو اور اس سے اور اس کے دوستوں سے معافی مانگو، ورنہ یاد رکھنا کہ میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ میں تمہیں اس گھر سے دھکے دے کر نکال دوں گا اور جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ ان کی یہ بات سن کر میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نے خاموشی سے اپنا موبائل فون ان کی طرف بڑھایا اور گاڑی کی چابیوں کے علاوہ اپنے بٹوے سے کریڈٹ کارڈ نکال کر وہیں میز پر پٹخ دیے۔ میں نے سرد لہجے میں کہا کہ آپ کو اپنا کاروبار مبارک ہو، مجھے اس گھٹن زدہ زندگی اور ان جھوٹے رشتوں کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں مڑا اور پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر گھر سے باہر نکل آیا۔ میرے پاس صرف وہ گاڑی تھی جو اتفاق سے باہر ہی کھڑی تھی اور جس کی دوسری چابی میری جیب میں رہ گئی تھی۔ میں نے وہ فون بھی سڑک کنارے ایک گندے نالے میں پھینک دیا جو مجھے اس دنیا سے جوڑے ہوئے تھا۔ ساری رات میں شہر کی سڑکوں پر دیوانہ وار گاڑی چلاتا رہا۔ دل میں ایک عجیب سا سکون تھا کہ آج میں نے ان تمام زنجیروں کو توڑ دیا ہے جنہوں نے میری روح کو قید کر رکھا تھا۔ جب صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو میرا رخ خود بخود اس شاہراہ کی طرف مڑ گیا جو شہر سے دور ان پہاڑوں کی طرف جاتی تھی جہاں مریم رہتی تھی۔ میرے پاس نہ پیسے تھے، نہ کوئی ٹھکانہ اور نہ ہی کوئی رشتہ دار، مگر میرا دل بہت ہلکا تھا، جیسے میں قید خانے سے رہا ہو کر اپنی اصل منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے جیپ کی رفتار بڑھا دی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے مجھے خوش آمدید کہا۔ اب میری زندگی کا نیا سفر شروع ہو رہا تھا، جہاں نہ کوئی بزنس ڈیل تھی اور نہ ہی کوئی جویریہ۔ وہاں صرف پہاڑ تھے، خاموشی تھی اور وہ معصوم سی لڑکی مریم تھی، وہ حسین لڑکی جو شاید پہلی ہی نظر میں میرے دل میں اتر گئی تھی، اب میرے سامنے تھی۔ میں شہر کی تمام غلاظتیں پیچھے چھوڑ کر جب اس مقام پر پہنچا اور پھر قریبی گاؤں تلاش کرتے ہوئے پگڈنڈیوں پر چلا تو دور سے مریم مجھے اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ نظر آئی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے معصوم چہرے پر حیرت اور خوشی کے رنگ بکھر گئے۔ وہ اپنی چادر سنبھالتی ہوئی دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور کھلکھلا کر کہنے لگی کہ صاحب جی، آج پھر آپ راستہ بھول کر یہاں آ گئی ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ نہیں مریم، اب کی بار راستہ بھول کر نہیں بلکہ اپنی ادھوری کہانی مکمل کرنے آیا ہوں۔ وہ میری بات کا مطلب تو نہ سمجھی مگر خاموشی سے میرے ساتھ چلنے لگی۔ ہم دونوں ایک ٹھنڈے جھرنے کے پاس پتھروں پر بیٹھ گئے اور اپنے پاؤں پانی میں ڈال دیے۔ میں نے دھیرے دھیرے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، اپنے باپ کی بے حسی، جویریہ کی بے وفائی اور اس شہر کی دم گھٹتی زندگی کا ہر قصہ اسے سنا دیا۔ وہ اپنی بڑی بڑی پہاڑی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی اور میری ہر بات اتنی توجہ سے سن رہی تھی جیسے وہ میرے الفاظ نہیں میرا کرب محسوس کر رہی ہو۔ جب میں خاموش ہوا تو وہ بڑے دکھ سے کہنے لگی کہ آپ اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں آ گئی ہیں تو اب کہاں رہیں گے اور کھائیں گے کیا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ بس خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میرے اس گہرے سکوت میں ایک سوال چھپا تھا جو شاید اس کے دل تک پہنچ گیا تھا۔ لمحے بھر میں جیسے وہ سب کچھ سمجھ گئی ہو، اس کے چہرے پر ایک حیا کا رنگ آ کر گزر گیا اور اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ اس خاموشی میں جھرنے کی پانی کی آواز اور بھی واضح ہو گئی تھی۔ مریم کو اب احساس ہو رہا تھا کہ میں اب اس کی دنیا کا حصہ بننے کے لیے واپس آیا ہوں، اور یہ احساس اسے جتنا حیران کر رہا تھا اتنا ہی اس کے اندر ایک نئی چمک پیدا کر رہا تھا۔ وہ لڑکی جسے میں پاگل سمجھ رہا تھا، وہ اس لمحے مجھے کائنات کی سب سے سمجھدار ہستی لگی جس نے بن کہے میرے دل کی ویرانی کو پڑھ لیا تھا۔ مریم نے بتایا کہ وہ یتیم ہے
اور اس کی دنیا میں اس کا اپنا چاچا کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہ مجھے تھوڑا دور بنے ایک چھوٹے سے کچے گھر میں لے گئی جہاں اس کے چاچا اپنی زندگی کی آخری بہاریں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب میری کہانی سنی اور میری آنکھوں میں مریم کے لیے چھپی سچی تڑپ دیکھی تو انہیں یہ فیصلہ کرنے میں دیر نہ لگی کہ مریم کی زندگی کا بوجھ اب میرے مضبوط کندھوں پر ہونا چاہیے۔ انہوں نے بڑی سادگی سے ہمارا نکاح پڑھوا دیا اور میں جو کل تک کروڑوں کی ڈیلز کرتا تھا آج مریم کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر کا مکین بن گیا۔ زندگی میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور سکون آ گیا تھا۔ اب میں روز صبح مریم کے ساتھ پہاڑوں پر نکل جاتا، ہم دونوں مل کر بھیڑ بکریاں چراتے اور قدرت کے نظاروں میں کھو جاتے۔ ایک شام جب سورج پہاڑوں کی اوٹ میں چھپ رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا نے جسم کو چھونا شروع کیا تو مریم اچانک اداس ہو گئی۔ اس نے وہی اپنی پرانی ضد دہرائی کہ اسے ایک جیتا جاگتا بچہ چاہیے۔ میں نے اسے قریب بلا کر بٹھایا اور اس کی معصومیت پر پیار لٹاتے ہوئے بہت پیار سے سمجھایا کہ مریم یہ کوئی گڑیا کا کھیل نہیں ہے۔ اگر تمہیں واقعی بچہ چاہیے تو تمہیں عورت بننا ہوگا، تمہیں اپنی یہ چولی اتارنی ہوگی، تمہیں میری باہوں کے حصار میں آنا ہوگا اور اس کے بعد جو تکلیفیں اور درد سہنا پڑے گا وہ بہت کٹھن ہوتا ہے۔ بوسہ لینے سے بچہ نہیں ہوتا پاگل لڑکی، تمہیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ میرا اور مریم کا نکاح ضرور ہوا تھا لیکن میں نے آج تک اس سے اپنا حق وصول نہیں کیا تھا کیونکہ میں اس رشتے کو پہلے محبت سے پروان چڑھانا چاہتا تھا تاکہ کبھی مریم کو یہ نہ لگے کہ میں نے اس سے اس کے وجود کے لیے شادی کی ہے۔ لیکن مریم نے اپنی وہی معصوم نظریں مجھ پر جمائیں اور بڑی سادگی سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے صرف ایک بچہ چاہیے۔ اس بیوقوف لڑکی کو یہ کیسے سمجھاؤں کہ زندگی کے اس خوبصورت سفر میں اب اسے ایک نیا روپ دھارنا ہوگا۔ میں نے اس خوبصورت پاگل لڑکی کو دیکھا جو کائنات کی حقیقتوں سے بے خبر صرف محبت کی طلبگار تھی، اور پھر اس ویران پہاڑ کی اوٹ میں نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تاکہ اسے زندگی کے ان تمام رنگوں سے روشناس کرا سکوں جن سے وہ اب تک ناواقف تھی۔ وہ رات پہاڑوں کی خاموشی میں ہماری ملاپ کی گواہ بن گئی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے مریم کے چہرے کو چھوا تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ ایک دم شرما گئی۔ اس نے جلدی سے اپنی چادر میں خود کو چھپا لیا اور اپنی نظریں زمین میں گاڑ دیں۔ اس کے چہرے پر حیا کی وہ لالی تھی جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ جو کل تک ایک بے فکر لڑکی تھی آج اس کے انداز ایک عجیب سی سنجیدگی اور وقار آ گیا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا اور کچھ ہی عرصے بعد مریم کی وہ معصوم خواہش پوری ہونے کی نوید مل گئی جب اس نے شرماتے ہوئے مجھے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس خبر نے میرے اندر جیسے خوشیوں کے چراغ روشن کر دیے۔ میں اس کے ہاتھ چوم کر اسے یقین دلاتا رہا کہ اب ہماری دنیا مکمل ہونے والی ہے، لیکن تقدیر کو ابھی ایک آخری امتحان لینا تھا۔ ایک دن جب باہر میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو دور سے دھول اڑتی ہوئی نظر آئی اور تھوڑی ہی دیر میں ایک چمکتی ہوئی مہنگی گاڑی ہمارے کچے گھر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور میرے ڈیڈ باہر نکلے۔ ان کے چہرے پر وہی پرانی سختی اور تکبر تھا۔ وہ مجھے اس حال میں دیکھ کر راگ بگولا ہو گئے۔ مریم جو اندر سے یہ سب دیکھ رہی تھی سہمی ہوئی باہر آئی۔ ڈیڈ نے اسے سر سے پاؤں تک حقارت سے دیکھا اور مجھ پر برس پڑے کہ یہ کیا تماشا ہے، تم میرے کاروبار کے وارث ہو کر اس اجڑ لڑکی اور اس ٹوٹے ہوئے مکان میں زندگی گزار رہے ہو۔ چلو ابھی میرے ساتھ واپس چلو، میں نے سب ٹھیک کر دیا ہے، جویریہ بھی تمہیں معاف کرنے کو تیار ہے۔ میں نے بہت سکون سے جواب دیا کہ ڈیڈ میں اب وہاں کبھی واپس نہیں جاؤں گا، میرا سکون اور میری زندگی اب یہی ہے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میں نے مریم سے نکاح کر لیا ہے تو ان کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ وہ چیخنے لگے کہ تم نے ایک گنوار لڑکی کے لیے اپنی جائیداد اور خاندانی نام مٹی میں ملا دیا، تم اس کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ وہ مریم کو دھمکانے لگے اور اسے برا بھلا کہنے لگے۔ مریم بری طرح سہم گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ڈیڈ کے دباؤ میں آ کر میں اسے چھوڑ دوں گا اور دوبارہ اس چمکتی ہوئی دنیا کا حصہ بن جاؤں گا۔ اس نے کانپتے ہوئے میرا ہاتھ تھاما تو میں نے اس کی گرفت مضبوط کر دی اور ڈیڈ کی طرف دیکھ کر دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ آپ کے پاس صرف پیسہ ہے، میرے پاس محبت ہے، آپ جا سکتے ہیں، اب میرا اس شہر اور آپ کی دولت سے کوئی واسطہ نہیں۔ ڈیڈ غصے میں پیر پٹکتے ہوئے واپس چلے گئے اور میں نے مریم کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے اس کے آنسو پوچھے اور اسے یقین دلایا کہ چاہے پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے میں اپنی اس ادھوری اور پاگل مریم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہماری زندگی میں ایک ننھے فرشتے کی آمد ہوئی۔ مریم کی گود ہری ہوئی تو جیسے میری دنیا مکمل ہو گئی، اس کا وہ خواب پورا ہو چکا تھا اور وہ اب ایک ذمہ دار ماں بن چکی تھی۔ ہم اپنی چھوٹی سی جنت میں بہت خوش تھے کہ اچانک ایک دن مجھے شہر سے خبر ملی کہ میرے والدین کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کی جس بزنس پارٹنر پر وہ اندھا اعتماد کرتے تھے اس نے دھوکہ دے کر سارا پیسہ ہڑپ لیا تھا اور انہیں سڑک پر لا کھڑا کیا تھا۔ خون کا رشتہ آخر کار اٹھا۔
میں مریم اور اپنے بیٹے کو لے کر شہر پہنچا تو اپنے ٹھاٹ باٹ والے ڈیڈ کو ایک ہسپتال کے بیڈ پر لاچار پایا۔ ان کا نچلا دھڑ معذور ہو چکا تھا اور ماما جو کبھی پارٹیوں کی جان ہوا کرتی تھی اب صدمے اور غربت کے خوف سے خاموش رہنے لگی۔ ان کی تمام سہیلیوں نے برے وقت میں انہیں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے ہمت نہیں آ رہی اور اپنی بچی کچی جمع پونجی سے ایک چھوٹا سا گھر مگر پرسکون گھر خریدا اور مریم کو وہاں لے آیا۔ ڈیڈ جو کبھی مریم کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے اب وہی مریم ان کی دن رات خدمت کرتی، ان کے زخم دھوتی اور انہیں وقت پر کھانا کھلاتی۔ مریم کی بے لوث محبت اور میرے بیٹے کی معصوم کلکاریوں نے آخرکار ڈیڈ کے دل کی برف پگھلا دی۔ انہیں احساس ہو گیا کہ اصل دولت بینک بیلنس نہیں بلکہ وہ مخلص رشتے ہیں جو برے وقت میں ڈھال بنتے ہیں۔ میں نے نئے سرے سے محنت کی اور ایک چھوٹا سا کاروبار کھڑا کیا جس میں برکت ہی برکت تھی۔ اسی دوران خبر ملی کہ جویریہ جیل میں ہے کیونکہ نشے کی حالت میں اس نے لڑائی کے دوران اپنے ہی ایک بوائے فرینڈ کی جان لے لی تھی۔ یہ سن کر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اس دلدل سے نکال کر مریم جیسی سچی لڑکی کی پناہ میں بھیج دیا تھا۔ اب ہمارا گھرانہ ایک مثالی گھرانہ تھا جہاں ڈیڈ ویل چیئر پر بیٹھے پوتے کے ساتھ کھیلتے اور ماما باورچی خانے میں مریم کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ شہر کی اس بھیڑ میں ہم نے اپنا ایک چھوٹا سا پرسکون گھر بنا لیا تھا جہاں اب نفرتوں کی کوئی جگہ نہیں تھی، صرف محبت اور سکون کا راج تھا۔